لاسٹ ہے جی اینٹونیو گوتریس، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ. انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے دوران انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں. تو یہ انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، تو بڑا ہمارے تو دین کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے یہ. اور انصاف کے بارے میں تو چرچل کا بڑا مشہور بچے کو پتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار، حالات بہت خراب، انگلینڈ کھنڈر بن چکا، تو کسی نے کہا کہ یہ پریس میں کسی نے پوچھا، اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. پریس نے کہا جی بالکل. اس نے کہا پھر کوئی خطرہ نہیں. سو انصاف ہی تو الٹیمیٹ چیز ہے انسانی معاشرے میں. یہ حیوانی اور انسانی معاشرے میں بنیادی فرق ہے ہی انصاف کا. اور جہاں انصاف نہ ہو، اناج نہ ہو عام آدمی کے لیے یا خاص آدمی کے لیے، وہ ایک ہی بات ہے. مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ قائم رکھیں. چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، بالکل انصاف کے تقاضے. تین چیزیں ہیں کسی ریاست کی ذمہ داری، اگر اس میں فیل ہے تو وہ فیلڈ اسٹیٹ ہے. اناج، علاج اور ان دونوں سے بڑھ کے انصاف. یہ تین چیزیں نہیں ہیں وہ پھر اس معاشرے کا. اللہ حافظ. آگے ہیں جی مریم نواز کا ایک بیان ہے، تو یہ شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. کریم مریم نواز کی تو کریڈٹ پہ کچھ بھی ہے نہیں ہے، نہ ان کے والد کے کریڈٹ پہ کچھ چیز ہے. فرماتی ہیں نوجوان کو قلم، لیپ ٹاپ اور ڈگریاں دینا چاہتے ہیں، جعلی ڈگریاں دینا چاہتے ہیں اس ملک کے سیاستدانوں کی. اور بلوچستان کے ایک چیف منسٹر نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی ہو. یہی مینٹیلٹی ان لوگوں کی. اچھا لیپ ٹاپ، یہ لالی پاپ ہیں جو یہ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. باقی رہ گیا قلم. تو ان کو کون سمجھائے؟ تمہارے تو اسکول اجڑے ہوئے ہیں. اس ملک کے بچوں کی بھاری اکثریت اسکولوں سے باہر ہے، جو کسی طرح رو پیٹ کے ماں باپ کے ماں کے زیور بیچ کے جو پڑھ لکھے ہیں وہ بے روزگار کر رہے ہیں. کروڑوں کے حساب سے کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر. تو اس لیے یہ سارا ایک ٹپیکل قسم کا ٹوپی ڈرامہ ہے. قصور اس بی بی کا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اندازہ نہیں کہ جن زمانوں میں یہ اس طرح کے سودے بکے ہیں وہ زمانے بیت چکے. پاکستان میں ایک نئی جنریشن اس وقت وہ ووکل ہے، وہ آپریشنل ہے، وہ میٹر کر رہی ہے. میرا نہیں خیال وہ اس طرح کوئی بھی چیز خریدیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ ان کا یہ یوں کر دیں گے، بک کر دیں گے فلانا. وہ پتہ نہیں میں کس کا پڑھ رہا تھا، طلال چودھری کا، کہتے ہیں تقدیر بدل دے گا. خدا کا خوف کرو، ہوش کرو. تقدیریں صرف رب بدلتا ہے. تمہارا تو یہ حال ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جب نواز شریف آیا تھا تو اس وقت بھی روزنامہ پاکستان کی، میں اخبار کا نام لے رہا ہوں، سرخی تھی شیر آٹا کھا گیا. تو تم نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا. چنگا منگا کا کلچر، سپریم کورٹ پہ حملے، جرائم پیشہ لوگ پولیس میں بھرتی، 60 سال کے پٹواری اور نائب تحصیلدار. یہ تو ریکارڈ ہے. یہ جو جرائم پیشہ اور اس طرح کے لوگوں کا پولیس میں بھرتی کرنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. عباس خان نے بطور مرحوم، اب چند ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی وہ رپورٹ شائع کی کہ پولیس میں کس قسم کے لوگ. اچھا میں ان دنوں خود ماڈل ٹاؤن رہتا ہوں، بسیں بھر کے آ گئے ان کے. اس طرح انہوں نے اپنا ووٹ بینک بنایا نہیں، خریدا. وہ بسیں بھر کے آ گئے سیالہ سے، انہوں نے ہم سے ٹریننگ نہیں ہوتی، ہمیں پوسٹنگ دو، اور انہوں نے دی. اس طرح انہوں نے سیاست میں جگہ، چونکہ مصنوعی تھی اس لیے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. نون لیگ بیسیکلی از اے بورن کیس. ان میں ایک بندے کا جملہ مجھے ہانٹ کرتا ہے، ریکارڈڈ ہے، جنگ جیسے معتبر اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپا ہوا کہ پرائم منسٹر چند دن پہلے کی بات، شہباز شریف نے کہا کہ یہ جو سیاستدانوں یہ جو حمام ہے اس میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں. اور میں نے اس بات پہ شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس طرح کا اعتراف کرنے کے لیے ظرف چاہیے، عقل چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، گریس چاہیے. میں نے مبارکباد دی، اینڈ آئی مینٹ اٹ. وہ کو طنز نہیں تھا. تو یہ کیا ہے، انہوں نے ڈگریاں دینی تو لیپ ٹاپ دینے. 40 سال سے تم تقریباً اس ملک کی گردن پہ سوار ہو. تم نے اس ملک کا پولیٹیکل کلچر برباد کر کے رکھ دیا، بیوروکریسی کو گھریلو ملازموں میں تبدیل کیا. اے میرا آدمی ہے، میرا جج فلانا، یہ ان کی یہ جو گوال منڈیاں ہیں یہ ان کی ٹرمنالوجی.